السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقتی اجلاس میں میری تقریر کا عنوان مسجد اقصی کی فضیلت اور فلسطینی مسلمانوں کی قربانیاں ہیں. مسجد اقصی عام مسجد نہیں بلکہ قبلہ اول ہے. اس کی جانب عبادت کی نیت سے سفر کرنا بھی ثواب قرار دیا گیا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کچارے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے. مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی نماز اپنے گھر میں 1 نماز کے برابر ہے اور محلی کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے اور جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے اور مسجد اقصی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور اللہ رب العالمین نے الذی بارکنا حولہ کہہ کر وہاں کی آب و ہوا، پھل اور دوسری چیزوں کو بابرکت قرار دیا ہے. سرزمین فلسطین وہ مقدس جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کے قبریں موجود ہیں. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع سے مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے. محترم حضرات، افسوس صد افسوس، آج ہم اس کی حفاظت کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں. قربان جائیے فلسطینی مسلمانوں پر جنہوں نے مسجد اقصی کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دی. دنیا کفر اور دنیا یہودیت کو سمجھا دیا کہ سپر پاور امریکہ نہیں بلکہ سپر پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ کے مطابق ساری یہودیت کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کرتے ہوئے بزدل ثابت کر دیا. اے فلسطینی مسلمانوں، تم نے مسجد اقصی کی خاطر معصوم بچوں کو یتیم کیا ہے. تم نے مسجد اقصی کی خاطر عورتوں کو بیوہ کیا ہے. تم نے مسجد اقصی کی خاطر اپنے مال و دولت کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تم نے مسجد اقصی کی خاطر معصوم بچوں کا قید ہونا برداشت کیا ہے. تم نے مسجد اقصی کی خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے. تم نے عید الفطر میں گھاس کھا کر مسجد اقصی کی حفاظت کی ہے. تم نے مسجد اقصی کی خاطر زلزلہ خیز میزائل اور توپوں کی وحشت کو برداشت کیا ہے. تم نے مسجد اقصی کی خاطر اپنے معصوم بچوں کو گھروں کے ملبے میں چور چور ہوتا دیکھا ہے. تم نے مسجد اقصی کی خاطر اپنے لختے جھگوں کے سینوں کو گولیوں کی بوچھا سے چلنی چلنی ہوتا دیکھا ہے. اے مجاہدین فلسطین، تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ. زمین و آسمان گواہ ہے، چاند و سورج اور ستارے گواہ ہیں، ترین پرین چرند گواہ ہیں، پوری انسانیت گواہ ہے، خود اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے. تم نے مسجد اقصی کی خاطر باروں سے بھرے توپوں سے بھی شہادت پسند کی ہے. 1-2 زخم نہیں جس میں ہے سارا چھلنی، 1-2 زخم نہیں جس میں ہے سارا چھلنی. درد حیران ہے آخر اٹھے تو کہاں سے اٹھے. اے مجاہدین فلسطین کے معصوم بچوں اور بچیوں، تم نے مسجد اقصی کی خاطر اپنے ذہنی توازن کو کھویا ہے. تم نے اپنی عورتوں کو عمارتوں کے ساتھ زمین بوس ہوتے دیکھا ہے. اے مجاہدین فلسطین، تم نے پوری انسانیت کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اللہ پر توکل کرنا سکھایا ہے. اے مسلمانوں، کان کھول کر سنو، مسجد اقصی کی حفاظت کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے. آج 16 مہینے سے لگاتار مجاہدین فلسطین اپنی قربانیوں اور جہد مسلسل کے ذریعے مسجد اقصی کے محافظ بنے ہوئے ہیں. انہیں ضرورت ہے صلاح الدین ایوب جیسے مجاہد کی، انہیں ضرورت ہے خالد بن ولید جیسے جنگجو کی، انہیں ضرورت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر کی، انہیں ضرورت ہے اشداء والکفار صحابہ کرام جیسے ایمان کی، انہیں ضرورت ہے محمد بن قاسم جیسے ہمت والوں کی. الغرض میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کفر اور دنیا یہودیت سے
دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آخر میں شعر کے ساتھ میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ابھی کتوں کا وقت ہے پھر ہمارا دور آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔